अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल इंशिकाक जो है वो उसकी पहली 15 आयात हम करेंगे। मैं इसको ऐसे सर्कल भी कर देती हूँ और फिर बाकी की जो आयात है बाकी की जो आयात है इंशाल्लाह वो हम अगले लेसन में इंशाल्लाह वो तब कवर करेंगे। तो चलें सबसे पहली आयत पे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सिस्टर नजमा आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर नजमा ये जो शुरू में इज़ा है इसके बारे में बताएं। जी मैम, ये इज़ा ज़र्फ़ ज़मान है और हम्म इस्म की जगह पे है और इसकी मीनिंग है इज़ा। ठीक है, ये जब के मानी देता है। ठीक हो गया। जी तो ये बन जी जी जाएगा इस्म ज़र्फ़ शर्तिया का मफ़हूम भी है कि जब ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब जी मायने दे रहा है कि जब ऐसा होगा तो आगे क्या होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी शर्त जवाब शर्त मौजूद होता है और सम टाइम उसकी जवाब शर्त जो है उसका मौजूद नहीं होता और ये मुदाफ बनकर आता होता है। अस्समाउ ये क्या है? ये जो है ना मैम, ये इस्म है और इसकी ये आसमान के लिए इस्तेमाल हुआ है, आसमान ठीक के है, लिए। और अब ये जुमले की शुरुआत इस्म से हो रही है तो इसको क्या बनाना जी चाहिए जी हमें? जी हाँ, इसको जो है ना वो हम पहले जुमला इस्मिया बनाएंगे, उसके जी बाद जी उसको मुज़ाफ इलैह कर देंगे। बिल्कुल तो ठीक है। आगे ये इसके मारिफा भी है, हालत रफ़ा में भी है, तो अब जी इसका जी क्या नाम होना चाहिए? जुमला इस्मिया के दो जो बुनियादी जुज़ हैं उसमें पहला जुज़ जी क्या मैम, बनेगा? ये मुब्तदा होगा। मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। जी इसकी और तरह की भी कोई तरकीब है वो मैं वर्बली बताऊंगी, लेकिन जो सबसे आसान है वो यही है कि देखिए इस्म से शुरू हो रहा है तो हमने इसको मुब्तदा बनाया, और खबर जैसा कि आप सबको पता है कि वो एक पूरा जुमला फेलिया भी बनकर आ सकता है, तो जैसा कि यहाँ पे भी मौजूद है। तो इंशक्कत इसके बारे में बताएं। जी ये इसमें जो ये जो अलिफ आ रहा है ये ज़ायदा है और हम्म जो ये अनशक्कत जो पहले है ये ये बताएं कि अच्छा कि ये फेल माजी है या फेल मुदारे? ये फ़ेल माज़ी है मैम और वाहिद ठीक है, मुअन्निस है और बिल्कुल ठीक, ये मादा है इसका शीन काफ काफ बाबे परफेक्ट, अनफाल से है और बिल्कुल इसका ठीक। इसकी मीनिंग है फट जाना, फट जाना। हट जाना, बिल्कुल ठीक हो गया, दैट्स गुड। फिर माजी है, शीन कॉफ कॉफ इसके रूट लेटर्स हो गए, हिया इसमें फाइल हो गया और इनफिआल से ये है। और जायद जो हरूफ है हमजा नून, मेन जो जायद मेन जी, हर जी, जो है ना वो नून होता है, ये तो हमजा तो वसल सिर्फ जोड़ के पढ़ने के लिए आता होता है। जी, तो जी, ठीक हो गया, दैट्स गुड माशाल्लाह। अब ये पूरा जुमला फेलिया बन रहा है, तो ये जी, जी, अस्समाउ जी। मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? ये फ़ेलिया जुमला मैम मुब्तदा के लिए खबर हो गई। ये खबर बन ये पूरा जाएगा। जुमला फ़ेलिया खबर की जगह पे आ गया। परफेक्ट। अब मुब्तदा खबर मिलके कौन सा जुमला बनाएंगे? जुमला इस्मिया बना और ये हम्म इज़ा के लिए मुज़ाफ़ इलैह हम्म बन गया। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये पूरा जुमला इसमिया मुदाफ इलैहि बन जाएगा। अब मुदाफ और मुदाफ इलैहि मिलकर जो है ना ये बताया जाता है कि ये मुतालिक के बराबर। जवाब शर्त जो आगे आ रहा है आयत नंबर 6 में आई थिंक, उसका मुतालिक इसको बनाया जाएगा। कुछ सही। कहते हैं कि इससे पहले एक फेल महजूफ माना जाएगा, उसका मुतालिक बनाया जाएगा। तो ये भी जी, एक तरह से तरकीब बताई जाती है। अच्छा, इसकी दूसरी तरकीब ये है कि या तो इसको ना कुछ कहा जाता है कि अस्समा उससे पहले एक फेल महजूफ है और अस्समा उसका फाइल बनेगा, तो वो एक तरकीब वो बताई जाती है। लेकिन जो चीज महजूफ हो और फिर वो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, तो मुब्तदा एंड खबर जो बहुत ही सिंपल है और बहुत बार इस्तेमाल में भी हुआ है, तो ये सबसे इजी तरकीब है। और एक तरकीब ये बताई जाती है कि इन शक्कत जो है इसका फाइल वो मुकद्दम हो गया है, इसका ये जो अस्समाउ इसका फाइल है और ये मुकद्दम है, और ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब इज़ा आ जाए। ऐसी सूरत में फाइल जो है वो पहले फेल से आ सकता है, सिर्फ उस सूरत में जब इज़ा पहले हो। अगर इज़ा पहले ना हो तो फाइल कभी भी पहले नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे ये अस्समाउ वही दे रहा है कि जब आसमान फट जाएगा, तो फटेगा कौन? आसमान। तो ये फाइल बन जाता है, बाद में भी आए। अगर इन शक्कत से बाद में अस्समाउ आ जाए तो वो मायने वही देगा, और पहले भी आ गया तो मायने तो वही दे रहा है। ठीक है,
اور مبتدا خبر میں بھی دیکھیں مطابقت اگر ہم دیکھیں تو مبتدا مؤنث ہے تو خبر کے لیے بھی جو صیغہ آیا ہے وہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو مبتدا اور خبر کی پوری ریکوائرمنٹ جو ہے لحاظ سے مکمل ہو رہی ہے, دونوں واحد ہے, دونوں مؤنث ہے. تو مبتدا خبر والی جو ترکیب ہے وہ زیادہ آسان ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. جب آسمان پھٹ جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے میم ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اذا کی جو میننگ ہے وہ جملے کے حساب سے نکلتی ہے. وہ بالکل بات بالکل مجھے تھوڑی سی یاد تھی, آپ بالکل کا جو کہ لیکچر تھا اذا آپ نے جو ہے اس کے بعد اگر بتایا فعل تھا. ہاں ماضی, اب جیسے ہاں ان شقت فعل ماضی ہے, ترجمہ ہم مستقبل میں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب واقعہ کوئی ایسا ہو جو آگے ہوگا, ابھی ہوگا, وقوع پذیر ہوگا, تو اس کے لیے پھر ہم مستقبل میں اس کا معنی لے جائیں گے. اور ماضی میں ہی اس کا ماضی کا ترجمہ تب ہوگا جب کوئی واقعہ ہو چکا ہو, آلریڈی ہو چکا ہو. اور قرآن پاک میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں اور ان کا بیان آیا ہوا ہے قرآن پاک میں. ایسی صورت میں فعل ماضی کا ترجمہ ماضی میں ہی کیا جائے گا, اگرچہ پیچھے اذا بھی لگا ہو نظر آئے گا آپ کو. اور کوئی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جب اذا ہو, آگے فعل ماضی ہو اور ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں, تو وہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ حال میں اس کا ترجمہ تب کیا جائے گا جب کوئی دنیاوی بات چل رہی ہو, دنیاوی معاملات جو چل رہے ہوں, تو تب ترجمہ ماضی میں نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وہ فعل ماضی ہوگا, پھر بھی ہم ماضی میں ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ حال میں اس کا ترجمہ کریں گے. اچھا, تو یہ تو ہو گیا الحمدللہ پہلی آیت. الحمدللہ آپ نے بہت بہترین کی. نیکسٹ آیت ہے, تو اب نیکسٹ آ جائیں سسٹر الماس. جی سسٹر الماس نے جوائن میل سے ابھی نہیں کیا, کوئی اور سسٹر جو ان کی جگہ کرنا چاہیں, کوئی بھی سسٹر ہیں جو آ جائیں. میں میری لائٹ نہ جاتی نا تو میں اس کو پڑھ لیتی پھر بھی. کوئی بات نہیں, آپ سسٹر نسرین یا سسٹر مومنہ کوئی بھی آ جائیں. جو بھی اویلیبل ہے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر مومنہ, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ میم یہ تو واو حرف عطف ہے, یہاں عطف ہو رہا ہے. بالکل اور ٹھیک ہے, پچھلی آیت پہ. ازینت, جی ازینت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حمزہ پرفیکٹ. زال نون اس کا مادہ باب سین سے. یا کون سے فاعل ہے باب اس سے؟ میں کون سے باب باب سے سین ہے؟ سے میاں. باب سین سے. ویری گڈ. فعل اور ماضی اس میں ہوگا. جی یا فاعل ہے. اور لام حرف جار ہے. ربیہا مرکب اضافی بن رہا ہے, اور مرکب اضافی ہو کے یہ مجرور ہو رہا ہے لام حرف جر کے لیے. اور یہ جر متعلق فعل ہو جائے گا ازینت کے لیے. پرفیکٹ. اور واو آگے پھر اگلے واو حرف پہ. عطف ہے. جی حرف عطف ہے. اچھا پہلے اس کو حقت بھی, ٹھہرے کر لیتے ہیں, یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بنیا, واو عطف سے پہلے یہ ایک پورا جی جملہ جی فعلیہ بنیا. جی ایک ٹھیک جملہ ہے. فعلیہ بنا, اور یہ معطوف علیہ بھی بن جائے گا. پھر واو حرف عطف ہے. اور حقت جو ہے یہ ماضی مجہول ہے, واحد مؤنث غائب کا صیغہ. پرفیکٹ. ہا ہا قاف قاف اس کا مادہ ہے باب نون سے. اور یا ضمیر فاعل جو ہے اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ مجہول اور نائب فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن گیا, اور یہ معطوف ہو جائے گا ازینت فعل پر. ویری تو نائس. اس طرح یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا میرا. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. یہ حکت ہے, یہ کس طریقے سے بنا وہ میں ادھر ابھی سائڈ پہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اچھا, اب یہ پورا کا پورا جو ہے نا, اب اس کا آپ ترجمہ کریں. جی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, اور اپنے رب کا حکم. ازینت کا ترجمہ کریں پہلے. مطلب مان لے گا, اپنے رب کا حکم سن کر سن لینا. ہاں, اس نے وہ جی سن لے گا. لینا. ازینہ وہ سن لے گا. کس کو سنے گا؟ یہ یہاں استماعت کے لی رب معنی میں لیا گیا ہے.
हाँ ली बिल्कुल, रब्बिहा, चलें। अपने रब का, अपने रब का। अपने रब का, अपने रब का हुक्म मैंने ब्रैकेट में इससे और लिखा कि वो इसका मायने अंडरस्टूड है कि अपने रब का हुक्म को सुनेगा, तो उस चीज में, और खूब सुनेगा, इसमें ये मायने में आता है। ठीक है, और आगे? हो जाएगा कि वो उसे लाजिम है, हुक्कत लाजिम हो हाँ, जाएगा। लाजिम हो जाएगा, या फिर ये वो भी कह सकते यही, हैं कि उसका यही हक है, यानी उसका हक है कि वो सुने, उसके लिए जी जरूरी है, उसके लिए लाजमी है, उसके लिए यही लायक है कि वो सुने अपने रब का हुक्म। ठीक है, यहाँ पे वाओ अतफ किधर गायब चला गया? चले बहरहाल मैं ये हुक्कत को बताती हूँ कि ये कैसे बना। फुइलत के वजन पे था, फिर माजी मजहूल जो बनता है फुइलत। अब उसी वजन पे जब हमने रखा तो हुक्कीकत, हुक्कीकत। अब रूल अप्लाई होता है कि जब दो सेम रूल इकट्ठे आ जाएं तो पहले वाले हर्फ को जज्म दे दिया जाता है, उसको सुकून दे दिया जाता है, साकिन कर दिया जाता है। तो फिर उस सूरत में ऐसे बना हुक्कत। अब देखिए, अगर हम पढ़ते भी है ना तो इसी तरह ही पढ़ा जा रहा है, हुक्कत। तो अब वही बात है कि इसको आसान करने के लिए एक ही हर्फ दे के उसको तशदीद, उसको शद्दा दे दिया गया, हुक्कत। ठीक है, तो ये इस तरह से बना। अच्छा, चले मेरा वाओ अतफ का तर्जुमा भी आ गया इन पे। अच्छा, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पे हमारे साथ है सिस्टर किरण। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर किरण, इदा से स्टार्ट करें। जी, इज़ा जो है इस्म ज़र्फ बमाना जो है वो शर्त के दे रहा है यहाँ, और मुदाफ ठीक है, बन रहा है। जी, परफेक्ट। अल अर्दु जो है वो इसको दो तरह से भी कर सकते हैं, इसको मुब्तदा बिल्कुल भी कर बना सकते सकते हैं, हैं। जी, अगर आप तो इसको मैं नाइबुल फाइल बनाएं जी या फिर आप जी इसको मुब्तदा बना दें। जी अल अर्दु मैंने इसको नाइबुल फाइल बनाया है। फिर आप मुकद्दम जरूर लिखें, जी हाँ और जी उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि ये इज़ा हुआ है तब हमने इसको मुकद्दम किया है, अदरवाइज कभी भी जी जी फाइल पहले नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, आपने भी एक्सप्लेन किया ना इसका कि इज़ा की वजह से जो है हम जो ना इसम को हम जो है नाइबुल फाइल बना सकते हैं उसको देख के। ठीक है, फिर मैं इस वक्त वाल बता, क्योंकि मैंने टाइप किया है मुब्तदा, जी तो वो मुब्तदा आप कर लेते हैं। मैम एक जी मिनट, जी सॉरी, ये जी जी। इज़ा से पहले वाव भी लगा है। जी इस वाव में, वाव इधर इस आयत में? जी 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 जी, इसमें वाव वाव में, भी है वाव शुरू में। भी है। जी अच्छा मैंने अच्छा इसलिए अच्छा। टोका कि ये कलाम पाक है, जी हम जी जी कभी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, जज़ाकिल्लाह खैर। तो ये बस बाय मिस्टेक मेरे से, मुझे लगता है यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, जी आप इसको ये ज़हन में रखेंगे, जी यहाँ पे वाव अतफ होगा, फिर वो, जी वाव या फिर अतफ हो गया। वाव जी हरफ इस्तेनाफ कह अतफ हो सकते गया। हैं कि एक नया जुमला बनाया जाएगा, या तो कि पिछला आसमान का टॉपिक कंप्लीट हुआ और एक नया टॉपिक जमीन का जी स्टार्ट हुआ, या तो ये, जी या फिर आप उसी से जोड़ के चलें और अतफ बनाएं कि आसमान के साथ जब ये होगा और हाँ जी जमीन के साथ ये होगा, तो अतफ करके एक ही जुमला बनाया जा सकता है। ठीक जी है, एक तो जी यहाँ पे ये बाय मिस्टेक वाव जो है मिसिंग हुआ है। ठीक हो जी गया, जी आगे? तो जी इसको फिर मुब्तदा ही बना लेते हैं मिस शम्सा। ये जी ठीक है। अर्दू का मुब्तदा, और मुद्दत जो है वो है कहते हैं फेल मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब। माजी या मुदारे मजहूल, कौन सा मजहूल है? माजी जी माजी माजी मजहूल। मजहूल। जी माजी मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब, और इसका मादा जो है वो दाल मीम दाल दाल, और परफेक्ट, बाप है नासरा, यानी बिल्कुल ठीक, नसरा यंसुर। जी जी ठीक हो गया। जी मद्दा तो या मुद्दू, और ये बन जाएगा मुद्दा, जो मुद्दा इसका ठीक हो जी गया, मुद्दत से बन उसका हो गया वाहिद मुअन्नस गायब। जी परफेक्ट। अब ये पूरा मुब्तदा के लिए जी क्या बनेगा? जी मुब्तदा के लिए ये खबर बन जाएगी फिर। परफेक्ट। जी और मुब्तदा खबर मुब्तदा मिलके अपने खबर से मिलके फिर जो ये इज़ा ज़र्फ के लिए ये ज़ैल पहले जुमला मुदाफ कौन था, सा तो बनेगा? मुदाफ अलैह जुमला पे बना बना दें, देंगे। जी मुब्तदा हाँ जी, खबर जुमला मिलके। इसमें बन के, जी जुमला इसमें बन के ठीक है, कहते हैं इज़ा के लिए मुदाफुन अलैह बन जाएगा। मुदाफ के लिए परफेक्ट इज़ा, मुदाफ के लिए मुदाफ अलैह बन जाएगा, और परफेक्ट, मुदाफुन अलैह बन के ये जो है फिर वो कहते हैं मुतालिक वो बन जाएगा। जी जी परफेक्ट। जी अच्छा, जवाब। मुद्दत का भी बिल्कुल उसी तरह से जैसा हुक्कत का था, आप लोग जी अपनी प्रैक्टिस के लिए मुद्दत को भी उसी तरह से लिख देती हैं, लिख सकती हैं, प्रैक्टिस अगर करना चाहें। फुइलत ऊपर लिखें पहले, और फिर उसको कॉपी करें मुद्दत, फिर उसको इस तरह करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं अगर करना चाहें। तो अब तो तर्जुमा निश्चित से करें। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ये नाबुल फाइल बना के फिर इसको जो है कहते हैं फेल
जुमला फेल फेलिया अपने बन जाएगा। नाइब फाइल से मिल के हाँ। जो है वो फिर जुमला फिर ये जहाँ फेलिया पे हो जुमला तो इस्मिया की जगह ना, यहाँ पे जी जुमला जी इस्मिया की जगह होगा जुमला फेलिया, ये हो जाएगा जी फेल और ये हो जाएगा नाइबुल फाइल। फेल अपने नाइबुल फाइल से मिलके जुमला फेलिया, और ये जुमला फेलिया मुदाफ इलाई बन जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही हो गया जी इस तरह से। जी। अच्छा अब इसका तर्जुमा, जब जी। जमीन फैला दी जाएगी। फैला दी जाएगी, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट सिस्टर मोमिना आ जाए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें। जी मैम, वाव यहाँ पे हर्फ अत्फ है और अलक़त माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, लाम काफिया रूट लेटर्स है इसके, ये बाबे इफ़ाल से है और इसमें फ़ाइल है। और मा जो है यहाँ पे इसमें मौसूला है और फी ये जार मजरूर शुबह जुमला होकर ये सिला बन रहा है इसमें मौसूल माँ के लिए। परफेक्ट। तो ये मौसूल सिला मिलके ये मफूल बिही बन जाएगा अलक़त फेल के लिए। परफेक्ट। और अब फिर जो है कौन सा ये जुमला बना? पहले ये जुमला बना लें जुमला इसको। फेलिया बनेगा, फेल अलक़त फेल और इसका फाइल फिर इसका मफूल भी मिलकर ये जुमला फेलिया बन गया और ये मातूफ अलैह भी बन रहा है आगे के लिए। फिर वाव हर्फ अत्फ है और तखल्लत भी जो है माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, खा लाम वाव इसका मादा बाब तफाउल हिया अच्छा, यहाँ फाइल पे है। मैं आपको अपना बताऊंगी, जब मैं टाइप कर रही थी ना जी तो जब मैं टाइप किया तो मैंने लिखा फेल माजी, ताज आखिर में नजर आ गया तो मैंने कंफर्म कर दिया फेल माजी, ठीक है। मैंने जब रूट एड्रेस लिखे तो मैंने लिखा खा लाम लाम, फिर मैं बीच मैंने सोचा ये फिर ता क्या कर रही है, ये ता क्यों आई भला? ये अगर फेल माजी है तो ये शुरू में तो फिर अलामत मुदारे नहीं होनी चाहिए, तो ये तो फेल मुदारे नहीं है, तो ये ता फिर कहाँ से आई? तो क्योंकि मैं इसको ये तशदीद दो लाम की वजह से सोचा पहले मैंने, फिर मैं कहा नहीं ये बात तफाउल है, इस तरह से सम टाइम होता है ना, एकदम बंदा हो जाता है कि कहीं खा लाम लाम ना हो, तो ये बाब तफाउल है, इस वजह से ये शुरू में ता आई है और फिर आगे तशदीद भी है। जी ठीक हो गया। फिर ये फेल फाइल मिलके ये भी जुमला फेलिया बनके ये मातूफ हो जाएगा पिछले वाले जुमले पर। हाँ बिल्कुल ठीक। पूरा जुमला फेलिया बन गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब इसका आप तर्जुमा करें। जी, और अलक़त वो डाल देगी माफिया जो कुछ इसमें है, वह तखल्लत और वो खाली हो जाएगी। लफ्जी तर्जुमा। अब इसका जो इसमें है, अच्छा बाद में आया, फेंक देगी या डाल देगी दोनों एक ही मायनों में, ऐसे अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है कि वो डाल देगी या वो फेंक देगी जो उसमें है। अब जमीन के अंदर जो कुछ है वो सब उगल देगी, सब कुछ निकाल देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु में भी यही है कि वो सब कुछ निकाल बाहर करेगी, उसमें भी एक आयत आ रही है, और खाली हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा मैं यहाँ यहाँ पे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी इधर हमने जो इसको जार मजरूर बनाया तो यहाँ हमने इसको शिबु जुमला बनाया, तो इसमें महजूफ कुछ फेल निकाल सकते हैं कि इस तरह भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं? अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे एक फेल भी महजूफ है और फिर उसका ये मुतालिक बनेगा और फिर वो पूरा जुमला फेलिया सिला बनेगा इससे मौसूल का। लेकिन डायरेक्ट जो है ना जार मजरूर को भी सिला बनाया जा सकता है। मैंने कहा था ना कि चार चीजें हैं जो सिला बनती हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और मुरक्कब जारी और मुदाफ से बनने वाला मुरक्कब इजाफी। तो ये चार चीजें जो है सिला बन सकती हैं। इस वक्त ये मुरक्कब जारी सिला बन रहा है, तो इस तरह भी बनाया जा सकता है, या फिर वो पूरी बात फिर कही जाएगी कि इसके अंदर क्या मौजूद है, उर्दू का लफ्ज मौजूद लिखा बोला है ना, ये फेल बनकर फिर आएगा। जी सही है, जज़ाकल्लाह। इस तरह से फिर होता है, तो वो चीज फिर मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की कि वो फिर बड़ी डिटेल चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा तखल्लत को हम लेके चलते हैं कि ये कैसे बना। तफ़अलत, अगर हम बाब तफ़ाउल का जो हिया का सीगा है उसको लिखा, अब इसी के ऊपर मैंने इसको ढालना है और इन रूट लेटर्स को लिखना है, तो ये बन जाएगा तखल्लवत। ठीक, अब हमने यहाँ पर वाव का जो है वाव, क्योंकि आपको पता है कि ये हर्फ इल्लत है, अब वाव से पहले जब जबर आ जाए तो वो क्या होता है, अलिफ में तब्दील हो जाता है, नाकिस के रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा तखल्लात।
अब 2 साकिन इकट्ठे आ गए, 2 साकिन अलिफ और ता, 2 साकिन जब इकट्ठे आ गए तो अब इसको पढ़ना मुश्किल है। अब हम इसको लात ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि एक हरफे इल्लत, दो इनमें से जो हरफे इल्लत अलिफ है ना उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ता को तो नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि उसी से तो पता चल रहा सीगा कौन सा है, उसी से तो पता चलेगा कि मुअन्नस की बात हो रही है, तो इसलिए ता को नहीं ड्रॉप कर सकते, अलिफ को ड्रॉप करेंगे, तब फिर वो जाके बन गया तखल्लत। ठीक है, ये इस तरह से बना। और नेक्स्ट पे हमारी ये, क्योंकि ये वही आयत रिपीट हुई है तो इसको मैं जल्दी से ले चलती हूँ। ये सब वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वअज़िनत ली रब्बिहा वहुक्कत। तर्जुमा भी वही हो जाएगा कि और वो सुन लेगी। यहाँ पे मैंने लेगी इसलिए लिखा क्योंकि बात अब जमीन की हो रही है और जमीन हमारी उर्दू जुबान में भी मुअन्नस है, अलबत्ता आसमान हमारी उर्दू जुबान में मुज़क्कर के तौर पर होता है, उसके लिए यही हक है। अब ये सारा रिपीट हो रहा है, मुझे इसके एनिमेशन खत्म करने थे पर मैं भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, चले अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 इस्म ऐसे हैं जिनका मफऊल आ सकता है। अमूमन क्या होता है कि फेल का मफऊल आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई 2 इस्म ऐसे हैं जिनका मफऊल आ सकता है। तो वो इस्म क्या है? वो इस्म एक है इस्मुल फाइल, काम करने वाला, एक्टिव पार्टिसिपल। अब वो क्या करता है कि, और दूसरा क्या है मस्दर, वर्बल नाउन, नाउन किसी काम का नाम। ठीक, अब देखिए देखा जाए तो दोनों में काम और काम यानी फेल का जिक्र तो हो ही रहा है, चाहे वो काम करने वाला हो या किसी काम का नाम हो, काम तो आ रहा है ना, यानी फेल का जिक्र तो आ ही जाएगा इनडायरेक्टली कि वो काम करने वाला कौन है और काम किया क्या जा रहा है, तो जिस वजह से फिर ये बात होती है कि उसका मफूल आ सकता है। तो इस्मुल फाइल में क्या है कि काम करने वाला यानी इस्मुल फाइल जो काम करेगा वो मफूल बन जाएगा, और मसदर में वो काम का नाम जो काम किया जा रहा है, जिसका नाम लिया जा रहा है जिस काम का, तो वो मफूल बन जाएगा। तो हम अगली आयत में आप देखते हैं कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा इस्म आ रहा है जिसका आगे मफूल भी आएगा। तो चले हम देखते हैं, हमारे साथ अब नेक्स्ट है सिस्टर जबीर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर जबीन शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। तो या अय्युहल इंसानु, या ये हरफ निदा है जो कि कायम मकाम उदू फेल के, यानी यहाँ पर उदू फेल महजूफ, अदू फेल महजूफ है जी। और चूंकि या का मुनादा ये अल इंसानु अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो ये अय्युहा और तो ये अय्युहा इसीलिए आया है। अगर मुअन्नस होता तो या अय्यतुहन आता, बिल्कुल यानी ठीक। अय्युहा या अय्यतुहा, तो ये अय्युहल इंसान ये मुनादा हो जाएगा। मैम मुनादा ये हो बात जाएगा। था अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूं बाकी सबको भी कि यहाँ पे जी, सूरतुल काफिरून में मैंने या अय्युहल काफिरून को बहुत काफिरून डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें अय्यू क्या बनता है, हा क्या बनता है, हाँ जी पूरा डिटेल के साथ, तो इसलिए मैं उसको सिर्फ मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अभी उस पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। शॉर्टकट में ये है कि या हरफुल निदा है और अय्युहल इंसानों को मुनादा बनाया, इसमें से अब उसमें तो डिटेल है कि ये मौसूफ क्या बनेगा, सिफ्त क्या बन जी, सकता है, यहाँ पे क्या बदल बनेगी जी मिनहू भी बन सकता है, दोनों ऑप्शंस के जी साथ मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है सूरतुल काफिरून में, तो इसलिए उस डिटेल में अभी चले हम नहीं चलते, तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इन्नाका से स्टार्ट करें। तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा या इवल इंसानु। हाँ आगे है उसको चले, हाँ इन्नका। आगे जी इन्नाका के चले। जी इन्नका, ये इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है जो कि ताकीद के लिए आता है, और इसका एक इस्म होता है और एक खबर होती है। तो ये परफेक्ट। का ज़मीर ये मंसूब मुत्तसिल इन्ना का इस्म हो जाएगा, और परफेक्ट। कादिहुन चूंकि मरफू है तो ये खबरू इन्ना होगा। आगे इला हरफ जर है, और ये कादिहुन रब इस्मुल का फाइल के वजन पे है।
جی یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے، جس کا مادہ ہے کاف دال ہا باب فا سے ہے، یعنی قدح یقدہ قدحن، مشقت کرنا، کرنے والا، کرنے قادح ہوگا والا، تو کرنے والا. جی ٹھیک ہو گیا، پرفیکٹ. جی الہ حرف جر ہے اور رب کا یہ مضاف الیہ بن کر یہ الہ کے لیے مجرور ہوگا، اور جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا قادحوں کے خبر کے، اور قدحن آگے یہ منصوب حالت میں ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ اسم الفاعل جو قادحون ہے سیم مادے کا ہے، تو یہ مفعول مطلق ہوگا. جی تو یہ مفعول مطلق ہوگا. یہاں پہ یہ مفعول مطلق اس اسم الفاعل کا بنا، جس کا بھی میں نے ذکر پچھلی سلائیڈ میں کیا نا، کام جی کرنے جی والا. تو اب جس کام کا ذکر ہو رہا ہے وہ مفعول بن کر آ سکتا ہے. مشقت جی کرنا، مشقت کرنا ایک کام ہے تو وہ مفعول بن رہا ہے جی مشقت کرنے والے کا. جی ٹھیک ہے، یعنی اسم ٹھیک ہے. الفاعل بھی فعل کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، تو یہ آگے اس ہاں کا سم مفعول آ ٹائم، گیا. ہر بار جی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. آگے فملاقی. جی فا یہ عاطفہ ہو جائے گا، اب ہاں ملاقی یہ مضاف ہے اور یہ اسم الفاعل ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ لام قاف یا باب مفعلہ سے ہے. لاقیا یلاقیو، تو یہ جب اپلائی ہوگا اس پر رول تو یہ لاقا یلاقی، اور اس کا مصدر ملاقاتن، یا اس کا ایک اور مصدر آتا ہے لقاءن، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات بالکل، کرنا. باب جی مفاعلہ کے دو آتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی اچھا، اب بیچ میں یہ جی فا حرف عطف ہے، تو یہ پہلا والا پورا جملہ اسمیہ، یعنی کہ اسم جی انا خبر انا متعلق اور مفعول سے مل کے پورا جملہ اسمیہ کیا بنے گا اس یہ حرف جملہ عطف اس کے میں لیے؟ جواب ندا بنے گا. اس حرف، ہاں وہ یا منادا کے لیے، ندا کے لیے، یہ اس حرف ملاقی عطف جو کے لیے. ہے یہ عطف کریں گے ہم قادحون پر، کیونکہ یہ بھی اسم ہاں الفاعل ہے اور بالکل، وہ بھی اسم یعنی کہ الفاعل ہے، مشقت کرنے والا اور لوٹنے اور والا. اب لوٹنے والا ملنے والا. مشقت کرنے والا کس حال میں کدھر مشقت کر رہا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف مشقت کرتے ہوا جا رہا ہے. اور جی جی ملاقات کے لیے ملاقات کرنے والا کس سے ملاقات کرنے والا، ہو کی یہ جو ہی اپنے کی رب ضمیر ہے، سے. یہ رب کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے جی والا. تو یہ جی اس لحاظ سے یہ پورا پھر یہ پہلے والا معطوف علیہ بن جائے گا. ظاہر بات ہے ہم صرف ابھی اسم الفاعل مین ہے معطوف علیہ، جی لیکن اس کے ساتھ یہ جی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، متعلق کے جی خبر موجود جی اس کے ساتھ متعلق ہے. اور مفعول. جی تو جی جملہ پر صحیح. بھی عطف ہوگا. جی تو اب جی یہ پورا کا پورا معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف، اب کیونکہ پہلے قادحون صرف خبر انا تھا نا، جی اب ظاہر بات ہے اب خبر انا جو ہے وہ معطوف علیہ وہ بن رہا ہے، پورا تو ہو اس جائے گا معطوف کو بھی ہم ساتھ عطف کی ملائیں گے. وجہ سے. تو ہاں جی اب یہ پورا مرکب عطفی مل کے پورا خبر انا بنے گا. اب یہ یہ خبر خبر انا اور جی اسم انا مل کے کیا جملہ بنے گا؟ جملہ، یہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ ندا ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے، جواب کہ الندا. جس کو بلایا جا رہا ہے اور کیوں بلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ ہوگا اے انسان بے شک تو اپنی رب کی طرف مشقت اٹھاتا ہوا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں، بات وہی ہے کہ اے انسان بے شک تو مشقت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت مشقت، پھر اسی سے ملنے والا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو متعلق ہوتا ہے تو کیا ہم متعلق کا اور پہلے مطلب متعلق کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور کس پھر چیز سے پہلے؟ خبر یعنی سے پہلے. فعل ہو یا جی فعل ہو یا یہاں پر اسم الفاعل تھا یہاں اگر یہ متعلق خبر مقدم ہوتا نا تو پھر اس کے اندر جی ایک تاکید پیدا کر کے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بعد میں آیا ہے تو پھر جس کا نارمل ترجمہ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے کیا جائے گا. جی اگر ہم اس یعنی میں پہلے بھی لے آتے ہیں تو بس تاکید جی نہیں پیدا کریں گے، ہم پہلے کر سکتے ہیں کہ انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف ہی مشقت کرتا ہوا جانے مشقت والا ہے، جا رہا تو وہ بھی کر ہے. سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم زور نہیں پیدا کر رہے، بس الفاظ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. زور جی صرف اسی وقت ڈالیں گے جب ایکچوئل میں جو عربی میں متعلق خبر سے پہلے آ جائے، پھر اس کے اندر ایک تاکید پیدا جی کریں گے، پھر جی ہم یہ جی کہیں گے تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والا جی ہے مشقت کرتا جی ہوا. یہ جو ہی کا زور ڈالا وہ تب ڈلتا اگر یہ الہ ربی کا قادحون سے پہلے آ جاتا. جی ٹھیک یعنی ہوگا. متعلق اگر پہلے ہوگا مقدم ہوگا. جی مس شمسہ اس کو یہ جزاک جواب الشرط کہہ سکتے ہیں، اس کو جواب جو اوپر چل رہی ہیں شرطیں، تو اس کا جواب الشرط ہو سکتا ہے یہ؟
ہاں اس کو اکثر کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں، جو پچھلی ہماری جو قسمیں چلی ہیں، قسمیں مطلب اس میں قسمیں نہیں، شرط مطلب جو عطف، چلی جی ہیں، جی جی تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا، جب ایسا یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب وہ جو بھی آسمان کے کام ہے پھر وہ اگلی آیت میں بتائے، اور پھر جب زمین پھیلا دی جائے گی، تب اے انسان تو اپنے رب کی طرف مشقت کرتا ہے. یہ اس کا پھر جواب الشرط کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ جب لکھا ہے نا، یہاں پہ پھر آگے بریکٹ میں آپ لکھ سکتی ہیں جواب الشرط. جی جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو جی جواب الشرط پر میم کیا فا کا مطلب ہونا ضروری ہے؟ فا کا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. اس وقت یہ پورا جملہ اسمیہ ہے تو یہ نہیں بھی بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، ہر دفعہ جی فا نہیں آتا. جی جی جزاک اللہ. جی سسٹر زرین نیکسٹ آ جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کا جو ابھی یمینی والا حصہ ہوا ہے آلریڈی. اچھا فا اما سے چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، می کو تھوڑا لونگ کرنا، بی یمینی. بیمینہ. ٹھیک ہے جی. فا عطف کے لیے بولیں گے، عطف نہیں ہوگا، یہاں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عطف بھی کہہ دیں اگر ابھی پچھلا ہی کہیں گے جب مشقت کرنے والا اپنے رب سے جا ملے گا تو پھر کیا ہوگا، تو بھی عطف بھی چلے ایک بنایا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو الگ ٹاپک بنایا جائے تو پھر استئناف کہا جا سکتا ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اما کی طرف آ جائیں. وہ شرطیہ ہے، ماں شرطیہ ہے، اور من اس میں موصول ہے، اور یہ نائب الفاعل بنا ہے اوتیا کے لیے. نہیں اس کو نائب الفاعل نہیں بنائیں گے، نہیں. بات لوٹ کے اسی کی طرف رجوع ہوگا، لیکن وہ بعد میں. پہلے آپ اوتیا کا بتائیں پھر میں بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. اچھا، اوتیا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے الف تا یا، اور یہ باب افعال سے ہے. الف نہیں کہیں، حمزہ کہیں. الف اور چیز ہے، حمزہ، حمزہ اور چیز ہے. جی ہاں، حمزہ، اب یہ حمزہ کہیں تا گے فعل یا، ماضی ہے یا فعل مضارع؟ یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. اب فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اب مجہول اس کے ہے. اب روٹ لیٹرز بتائیں. اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا. پرفیکٹ. اب اس کا باب بتا دیں کون سے باب سے ہے. اس کا باب افعالن کے باب پہ ہے. یہ پرفیکٹ. اب اس میں فاعل نائب الفاعل کیا ہوگا؟ اب آپ نے ہوا من کو کی نہیں ضمیر، دیکھنا، ہوا کی ضمیر. ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہوا نائب الفاعل ہے، اب میں کہوں یہ ہوا کس طرف لوٹ رہا ہے؟ من کی طرف. من کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہوا اس میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس من کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن من نہیں ہے نائب الفاعل. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جائیں کتابہ. کتابوں یہ مرکب اضافی بن کے مفعول بنا ہے اوتیا کے لیے. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. مفعول بنا، کیسے پہچان کیا آپ نے کہ یہ مفعول ہے؟ یہ نصب کی حالت ہے نا. پرفیکٹ. اور باقی اگلا حصہ جو ہے میں اس میں بھول گئی اینیمیشنز ڈالنا. با حرف جر یمین ہی مرکب اضافی ہو کے مجرور ہو گیا، اضافی اور ہوتی یہ ہے. متعلق فعل بن گیا. اب اور پھر من مبتدا بنا، اور پھر باقی پورا خبر بن گیا اور ہاں جملے فعلیہ. ہاں جی جی. یہ جو فعل ماضی مجہول ہے اپنے ہوا نائب الفاعل مفعول اور متعلق سے مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کے لیے صلہ بن جائے گا. جی ہاں، من. اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کر، اب یہ کیونکہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم موصول ہاں. یعنی یہ اسم ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو 2 حرف تھے نا، حرف کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اب اس کو کیا بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ کے جملے اسمیہ. جملہ اسمیہ تو اس کا بنیاد پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. مبتدا. تو یہ بنے گا مبتدا. یہ پورا جملہ جو ہے اس وقت پورا جملہ اسمیہ جو ہے، سوری نوٹ جملہ اسمیہ، یہ پورا اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنے گا. مبتدا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر شرط کا مفہوم ہے. بریکٹ میں نے شرط اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر ایک شرط پائی جا رہی ہے. اس مبتدا کے اندر شرط ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جواب الشرط کہاں آئے گی اور خبر کہاں آئے گی. ٹھیک، تو ترجمہ کرتے ہیں اب. پھر وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں. جو دیا جائے گا، ہاں ٹھیک ہے. تو پھر جسے
دیا جائے گا یا دی جائے گی اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ اچھا میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو اوتیا جو آیا ہے اوتیا, اس کو تھوڑا ایکسپلین, یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو اس کے لیے الگ سلائڈ پہ بھی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیسے بنا. حمزہ تا یا یہ قرآن پاک میں کافی زیادہ استعمال ہوا ہے, 540 بار استعمال ہے, اور اس میں سے صرف 271 بار 271 ٹائمز جو ہے باب افعال سے آیا ہے. اور اب ہم صرف اور صرف, چونکہ ہم نے پورا نہیں, ہم نے ڈیٹیل میں جانا, ہم صرف دیکھیں گے کہ یہ اوتیا جو لفظ ہے یہ کیسے بنا. تو اب باب افعال سے ماضی مجہول بنائیں گے صرف ہم. افعیلا اسی وزن کے اوپر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اوتیا, کیونکہ یہ پہلا والا حمزہ تو کیا ہے, باب افعال کا ہے, اور جو دوسرا والا حمزہ ہے ساکن والا وہ ہے اس کا اپنا حرف, اس کا اپنا مادے کا حرف, روٹ لیٹر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دو حمزہ اب اکٹھے آ گئے. تو یہاں پہ میں ریٹن فارم میں بھی لکھ دیتی ہوں کہ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں جن میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو, پہلا حمزہ دیکھیں پیش میں ہے, پیش کے ساتھ مطلب متحرک, کوئی بھی حرکت آ جائے, اور دوسرا حمزہ جزم والا ہو, دوسرا حمزہ جزم والا ہے جو اس کا اپنا روٹ لیٹر تھا, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ تو دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. پہلا حمزہ کیا ہے, پیش کے ساتھ, اور پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے, واو کے ساتھ. تو ابھی میں اس چیز کو یہ چارٹ بھی دکھا دیتی ہوں کہ حرکت سے موافق حرف کیا ہے. پیش سے موافق حرف واو ہے, زبر سے موافق حرف الف, اور یا یعنی کسرہ سے موافق حرف سوری میں نے یا بولا ہے, یہ زیر سے موافق حرف یا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارا پاس پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے, تو اس کا مطلب کہ بات یہ جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے اس کی واو کی, پیش سے موافق حرف واو ہے. تو یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا, پہلے میں اس کو اسی طرح کاپی کرتی ہوں, یہ چیز کہ یہ جو دوسرا حمزہ گھوم رہا ہے, دوبارہ دکھاتے ہیں, یہ جو دوسرا حمزہ گھوم رہا ہے نا بیچارہ, تو اس کو جو ہے نا تبدیل کیا جائے گا, اس کو تبدیل کر دیا جائے گا پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق, اور پہلے حمزہ کی حرکت ہے پیش, اس کی دوستی ہوتی ہے واو کے ساتھ, تو اس دوسرے حمزہ کو ہم گرا دیں گے بیچارہ, اور اس کی جگہ لے آئیں گے واو. ٹھیک ہے, کیونکہ پیش جو ہے وہ صرف آگے اپنے آگے واو کو ہی چاہتا ہے کہ میرے آگے واو چلے اور میں اس کی پیروی کروں, میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں. تو اس طرح سے بنا اوتیا. اب ہم جب پڑھیں گے, یہاں پہ تو ہم پڑھتے تھے نا اوتیا, جھٹکا دے کے پڑھا, کیونکہ حمزہ کے بعد جب جزم آتی ہے تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں. اب کیا ہوگا, مد طبعی نیچرل مد, 2 کاؤنٹس جتنا اس کو لمبا کریں گے, اوتیا. تو یہاں سے اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا فعل ماضی مجہول بنا باب افعال سے. جی نیکسٹ سسٹر سائرہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ سٹارٹ کریں فا سے. جی آیت پڑھوں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. فا حرف ہے میم, اور اس حرف کو آپ کیا بنائیں گی, پیچھے شرط تھی نا, اس شرط کی اب جواب جزا آ شرط رہی ہے, بن گئی. جواب آ رہا ہے بالکل, تو اس کو ہم کہہ دیں گے فا جزائیہ یا فا جواب الشرط, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, آگے سوف. سوفا یہ حرف استقبال ہے, یہ غیر عاملہ ہے, اور یحاسب جو ہے وہ فعل مضارع ہے, مجہول ہے, اور ہا سین با اس کا روٹ لیٹرز ہے, اور مفعلہ ہے اس کا باب مزید بھی ہے, اور ہوا اس میں نائب فاعل. جی ہوا نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے, باب مفعلہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا, جگہ نہیں تھی شاید اس لیے, تو چلے وربلی آپ نے بتا دیا, میں بھی بتا دیتی ہوں. یہ باب مفعلہ کا فعل مضارع مجہول ہے. اچھا آگے آ جائے حسابی. حسابا جو ہے وہ موصوف ہے, اور سب سے پہلے اگر ہم یہ بنائیں کہ یہ سیم روٹ لیٹر ہے, ٹھیک ہے, سیم روٹ لیٹر چل رہے ہیں نا, تو یہ کون سا مفعول بنے گا,
یہ خاص آپ نے وہ ٹاپک نہیں کیا, سوری میں آپ سے نہیں پوچھتی, یہ مفعول مطلق بنے گا کیونکہ آپ نے ابھی یہ ٹاپک نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ حساب یسیرا یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. حساب موصوف ہے اور یسیرا صفت ہے. مرکب توصیفی ہے اور یہ مفعول بن جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس مفعول کا ایک خاص نام ہے جو انشاءاللہ آپ بہت جلد پڑھیں گی, اس کا نام ہے مفعول مطلق. اور یہ کیوں اس کو ہم نے مطلق بنایا؟ وہ تب ہوتا ہے جب مفعول کے وہی روٹ لیٹرز ہوں جو کہ فعل کے اندر ہوں. دیکھیے فعل کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ہا سین با, اور اس فعل مفعول کے کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ ہا سین با. ٹھیک ہے, باقی ڈیٹیل کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ یہ ٹاپک بھی آ جائے گا. تو اب موصوف اور صفت دونوں مل کر ہم اس کو مفعول بنائیں گے. تو ان دونوں کو جوڑ کے اب ہم کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فعل اپنے ہوا نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنا. سوری مجھے یہاں پہلے جملہ فعلیہ چلیں وربلی بھی ہو گیا ہے. جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ پوری خبر بنے گا. پچھلی آیت میں جو مبتدا گزرا ہے نا, اس کی یہ پورا جملہ فعلیہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے. اور اس خبر کے اندر جواب الشرط موجود ہے کہ جو جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کا کیا پھر اس کا انجام کیا ہوگا, یعنی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. تو جزا اس کی یعنی اس کا جواب الشرط آ رہا ہے اس خبر کے اندر. مبتدا وہ تھا اور خبر یہ, اور وہ مبتدا اور خبر مل کے 2 آیتوں پہ مشتمل پورا جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ کریں. جی پھر عنقریب اس کا حساب لیا جائے گا, آسان حساب. بالکل ٹھیک, وہ حساب لیا جائے گا یا اس کا حساب لیا جائے گا, آسان حساب. بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. تو نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ سسٹر شائمہ. جی سسٹر شائمہ اویلیبل ہیں؟ السلام علیکم. میں نے میوٹ کیا ہوا تھا اور میں نے سمجھی میں نے ان میوٹ کر دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سٹارٹ کریں. جی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ نیکسٹ أَهْلِهِ. سسٹر خالدہ ہیں تاکہ وہ نا اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. نیکسٹ آیت انشاءاللہ. تو ابھی آپ جو کریں. ہے نا جی واو حرف عطف آ جائے گا اب یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ینقلب یہ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے اور ہوا اس کا فاعل ہے. ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے ہوا. اور کون سے باب سے ہوگا؟ اور باب سے ہے, باب انفعال سے ہے. انفعل ینفعل. ٹھیک ہو گیا. تو قاف لام با اس کا مادہ ہے. اور اس آگے کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا یا لوٹنا, اس کا معنی یہ ہے. آگے آ گیا الا اہلہ. الا حرف جر ہے اور اہلہ جار مجرور جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا. پرفیکٹ. اور جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے اس کے ینقلب کے فعل کے. متعلق فعل ہو گیا. آگے مسرورن. مسرورہ. اب یہ مصدر یہ اس میں مفعول ہے اور واحد مذکر ہے, تو یہ حال بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب حال یہ بیان کیا جا رہا ہے. بالکل یہ حال ہے کہ وہ کس حال میں لوٹیں گے. اور لیکن میں نے یہاں پہ دونوں چیزیں لکھ دی ہیں کہ یہ حال اور مفعول جو بھی بنا لیں, حال زیادہ بہتر ہے. لیکن جن کو بہتر ہے حال تو وہ پہچان خوشی کرنا لوٹے گا نا. مشکل ہوتی ہے. جی تو یہ لوٹے گا اہل کی طرف, ہی اپنے کی گھر طرف والوں جائے کی گا. طرف. ہاں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. تو کس وہ حال میں ذوالحال ہو لوٹے جائے گا؟ گا. جی جی ہاں ذوالحال میں خوش کیا ہوا, خوش لوٹے گا. خوش لوٹے گا. تو جی مفعول میں نے ان سسٹرز کے لیے لکھا ہے جو ابھی بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہیں, جن کو بھی حال پہچان کرنا ذرا مشکل ہے, تو میرے وہ مفعول بھی جی کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو جی یہ ماشاءاللہ مفاعیل خمسہ میں اگر ہم جائیں نا تو پھر یہ 2 زبر جو بتا رہے ہیں کہ بھی یہ کون سا بنے گا, تو پھر یہ ذوالحال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ مفعول فی نہیں بن رہا, مفعول مطلق نہیں بن رہا, مفعول لہو نہیں بن رہا, مفعول بھی نہیں بن رہا. تو لہٰذا پھر یہ ہمارے پاس حال اور تمیز بچ جاتے ہیں, تو یہ حال بنے گا اور گھر والوں کی طرف یہ خوشی لوٹے گا. خوشی لوٹے گا. چلے اب اس کا یہ کون سا پورا اور جملہ فعل جی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ حرف عطف کے لیے
ہر معطوف ہو جائے گا. پرفیکٹ. آپ اس کا ترجمہ کریں. بس آپ کر چکی بھی ہیں. جی. اور اور وہ وہ لوٹے گا. اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. بالکل ٹھیک ہو گیا. خوش خوش یا خوش باش جس طرح بھی ہے. جی خوش باش مطلب جی. ہاں بالکل ٹھیک. جی سسٹر خالدہ ماشاء اللہ آپ نے بہترین کیا. گڈ. بہت شکریہ. جی سسٹر خالدہ. اگر وہ نہیں ہے تو میں کر لوں. میں لسٹ میں دیکھتی ہوں, میرے خیال سے وہ نہیں ہے. جی آپ ہی کر لیں. اور نیکسٹ سسٹر نسرین ہے. سسٹر آپ ریڈی رہیے گا. سسٹر نسرین. جی سسٹر شائمہ اسٹارٹ کریں. جی واو یہ پھر حرف عطف آ گیا. ٹھیک ہے. اما جو ہے حرف شرط و تفصیل آ گیا. اور من پھر شرطیہ موصولہ. من موصولہ شرطیہ. اس میں موصول اور شرط کا معنی آ گیا نا. اس میں شرط زیادہ تر اس کی وجہ سے ہے. چلے اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے. اوتیا فعل ماضی پیش پلس زبر. یہ ہے فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. اور ہوا اس کے اندر واحد ہے تو ہوا نائب الفاعل ہوا اس کا. ہوا نائب الفاعل. کون سے باب سے ہے؟ باب ابھی کیا نہیں, میں تھوڑا لیٹ ہوں. ہماری نا لائٹ گئی تھی تو مجھے سب میں یہ مجھے بتا دیں کیونکہ میں باب افعال. اور میں نے یہ اوتیا یا کوئی نا اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ کیسے بنا باب افعال سے, کہ دو ہم سب بیٹھے ہوئے اور یہ واو بیچ میں کیسے آیا, تو وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو آپ بعد میں ویڈیو لائٹ دیکھ گئی تو لیجیے. جنریٹر چلانے میں تھوڑا ٹائم لگا تو اس وجہ سے. کتاب یہاں پہ میں نے صرف ہوا کو فائل لکھ دیا. یہ نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. جی نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل ہے جی مجہول کے ساتھ. اور کتابوں مرکب اضافی ہو کر یہ اس کا مفعول بن جائے گا. مفعول بھی, کیونکہ کتابہ جو ہے وہ اس کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وراء ظہرہ جو وراء ہے یہ ظرف مقام مضاف. ظرف کیونکہ آپ کو پتہ مضاف ہو گیا. ظاہر ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو جائے گا. یہ مضاف الیہ بنے گا. میں ادھر مجرور لکھا ہوا ہے. مضاف الیہ بنے گا. میں نے آپ کا ہی دیکھ لیا. وراء مضاف ہو گیا تو پھر مضاف الیہ بنے گا نا. یہ مضاف الیہ بنے گا. بالکل یہ بائی مسٹیک مجرور لکھا ہوا ہے. جی اس بار میں نے اس پہ اتنی زیادہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا, اور میں اس کو دوبارہ ریپیٹ مطلب ہوتا ہے نا دوبارہ ایک بار ری چیک کرنا, وہ مجھے ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں, میرے ساتھ یہی ہوا اتنی ہے کہ اینیمیشنز لائٹ رہ بھی گئی ہیں. آپ کو جو چیزیں چینج کرنی تھی وہ چینج نہیں مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ کیونکہ مضاف ہے تو مفعول فی بنے گا. جگہ بتا رہا ہے ظرف مکان ہے تو یہ مفعول فی ہی بن گیا. اور یہ اوتیا سے لے کے ظاہری اوتیا کتابہ وراء ظاہرہ یہ موصول ہو جائے گا. اس میں موصول کے لیے یہ صلہ بن جائے گا. صلہ بن جائے گا. پرفیکٹ. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے صلہ بن جائے گا. جی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. مبتدا. مبتدا. پرفیکٹ. اب یہ پورا مبتدا ہے اور اس مبتدا کے اندر ایک شرط موجود ہے. کیونکہ یہ حرف شرط ہے. جس کو کتاب اس کے کمر کے پیچھے سے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب شرط پھر آگے آئے گا. جی تو ترجمہ کریں. اما اور رہا وہ من اوتیا جس کو دیا جائے گا کتابہ اس کا مال نامہ وراء پیچھے. وراء کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے. پیچھے جی ظاہری ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے. وراء پیچھے ظاہری اس کی پیٹھ کے. باما ورا ہو جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے. اور رہا وہ جسے اس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. تو اب اس کا جواب شرط آئے گا کہ پھر تب کیا ہوگا. تو وہ جی جواب شرط ہوگا. جی سسٹر نسرین آ جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر سسٹر شائمہ. جی سسٹر نسرین ماشاء اللہ بڑے عرصے بعد آپ کی آواز سنی. اور کیا, آپ بھی چھٹیاں منا رہی تھی تو میں بھی چھٹیاں منا رہی تھی. اچھی بات ہے. گڈ ماشاء اللہ. چلیں اسٹارٹ کریں فا سے. جی فا جو ہے یہ جوابی شرط ہے. یہاں سے نیکسٹ ٹائپ پہ سسٹر راہیلہ آپ ریڈی رہیے گا. جی فا سے شروع کریں. جوابی شرط ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور سوفا جو ہے آگے وہ حرف استقبال ہے. پرفیکٹ. یدعو. یدعو ایک یدعو نا تھا, نون ڈراپ ہوا کہ اس نے نہیں یہ پہلا صیغہ ہے. یہ پہلا صیغہ ہے. یہ لفظ تھا یعنی کہ یدعو تھا. یدعو نصر ینصرو سے ہوتا ہے نا ینصرو, تو یہ ہے یدعو. واو کے اوپر پیش جو ہے نا وہ اس وجہ سے ختم ہوئی
کیونکہ پیچھے آلریڈی پیش تھی، تو یہ پھر ایک قاعدہ ہے کہ جب واؤ سے پچھلے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو واؤ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے، تو پھر واؤ نے اپنی حرکت جو پیش تھی اس کو گرا دیا، تو یہ بن گیا یدعو. ٹھیک ہے، آگے. یدو اس میں ہم فاعل ہے، مضارع جمع غائب. پہلا صیغہ، یہ پہلا صیغہ ہے، یہ ہوا ہوگا جو من کی طرف لٹے گا. اچھا اس کو اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں. تھی مجھے سمجھ آواز کٹ رہی تھی. اچھا ایسا کرتے ہیں اس ہاں کو نا ہم اسٹیپ وائز کرتے ہیں. یہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی یا مضارع؟ یہ پتہ نہیں سب کو آواز کون کٹ سا رہی ہے؟ یدو، پتہ نہیں مجھے کٹ رہی ہے. اچھا یدو جو ہے یہ مضارع ہے اور باب نون سے ہے، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، باب نون سے ہو گیا، ہوا اس پہ فاعل ہو گیا اور باب نون سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو یدعو نہ ہوتا، یہاں پہ نون پھر ہوتا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک. تو یہاں پہ نون موجود نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ فعل مضارع مجزوم یا منصوب ہو، کیونکہ پیچھے ایسا کوئی حرف نہیں ہے جس نے اس کو مجزوم یا منصوب کیا ہو. یہ پہلا صیغہ ہے. یدعو وہ تھا، واؤ نے اپنی حرکت کو گرا دیا پچھلی حرکت پیش کی وجہ سے. اچھا صبورن، میں اس یہ سے کیا ہے؟ کنفیوز ہو رہی تھی، میں نے کئی شبد. اچھا صبورو یہ مفعول بھی بن گیا. اچھا اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یدعو یہ جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اچھا ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں چلا گیا، واو حرف عطف آ گیا، اس سے پہلے والا پورا جملہ فعلیہ تھا. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یسلا، یسلا جو ہے یہ واحد غائب مذکر ہے، باب سین سے سوات لام یا سلیہ یسلا داخل ہونا. یا پھر جلنا، داخل ہونے سے بہتر ہے جلنا، اس کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے. عموماً ترجمے میں سب نے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ تر نے کہ داخل ہوا، لیکن یہ جو صحیح اگر ہم اس کا عربک کے لحاظ سے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تھا بھننا، جلنا، صحیح اس کو جلانا کسی چیز کو، تو اس معنی میں. تو سعیرن، سعیرہ آگے مفعول بہ ہی ہے، اور یہ کون سے خاص وزن کے اوپر ہے؟ جملہ سعیر، معطوف ہوا. ہاں سعیرہ یہ جو فعیل کے سعیر وزن پہ، فاعل کے وزن پہ. گڈ، ٹھیک ہو گیا. اب حرف عطف ہے درمیان میں، آگے پیچھے دونوں جملہ فعلیہ ہیں. پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور دوسرا معطوف معطوف. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ پورا جو ہے نا، یہ پورا کا پورا مرکب عطفی اس وقت یہ کیا بنے گا؟ یہ پیچھے تھا مبتدا، پچھلی آیت میں مبتدا تھا، اس کے لیے اب کیا خبر بنے گا، اس کے لیے مبتدا کے لیے خبر بنے گا. ہاں بالکل ٹھیک، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور اس خبر کے اندر خبر جواب اور الشرط جواب موجود ہے. شرط. ٹھیک ہے، مبتدا کے اندر شرط ہی موجود اور خبر کے اندر جواب الشرط موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پچھلی آیت یعنی یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 10 میں مبتدا تھا، 11 اور 12 میں خبر، تو یہ 3 آیتیں مل کے جملہ اسمیہ بنے گی. اچھا اب ترجمہ کریں. فسوف ان قریب یدعو وہ پکارے گا، صبورا موت کو، ہلاکت کو، اور تباہی کو. ہلاکت کو، تباہی کو، اور یسلا وہ جلے گا یا بھنے گا، سعیرہ دوزخ میں. جلے گا یہ ہے سعیر، کیونکہ یہ فاعل کا وزن ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر ایک دائمی خاصیت پائی جاتی ہے. کوئی کام جس کے اندر ایک دوام پایا جائے، ہمیشہ کا عمل ہو اس کے اندر، ہمیشہ جلے گا، تو ہمیشہ جلے ہمیشہ گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. ٹھیک ہو گیا، ہمیشہ بھڑکتی آگ میں. ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ سسٹر راحیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر راحیلہ اسٹارٹ کریں. انا حرف ناصبہ تاکید، حرف مشبہ بالفعل. آگے ہو اس میں ضمیر متصل منصوب، اسم انا. پرفیکٹ. کانا، کانا فعل ماضی ناقص، واحد مذکر غائب.
माजी है या मुदारे? माजी, फेल माजी नाकिस। फेल माजी नाकिस, परफेक्ट। और इसके रूट लेटर्स? काफ वाव नून। ठीक हो गया। और इसमें हुआ हुआ जो है वो इस्म काना, इस्म काना परफेक्ट। है। आगे फी? फी हरफ जर, अहलिही। अहलिही मुरक्कब इदाफी। अब ये फी के लिए मजरूर बनेगा। परफेक्ट। और जार मजरूर मिलके क्या बनेगा काना के लिए? काना के लिए बेसिकली ये मुताल्लिक, मसरूरन के लिए बनेगा। ये हाँ मसरूरन के लिए मुताल्लिक बनेगा। ठीक है, मुतालिक के फेल कह ले या मुतालिक के खबर कह ले, बहरहाल चले। मसरूरन ये क्या है? मफूल, इसमें मफूल मंसूब, इस्मुल मफूल के वजन पर है। मफूल के में तो ये कानो खबर बनेगा ये। हाँ खबर काना की बिल्कुल खबर। ठीक हो गया। अब इस्म काना खबर काना और मुतालिक मिल के क्या बनेगा? एक जुमला, जुमला फेलिया कह लें या जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया अगर कहेंगी तो साथ नाकिस जरूर लगाएंगी, जुमला फेलिया नाकिस। और ये पूरा जुमला फेलिया नाकिस जो है इस्म इन्ना के लिए क्या बनेगा? आई मीन नॉट इस्म इन्ना के लिए, मतलब इन्ना हर्फ के लिए क्या बनेगा? इस्म इन्ना के लिए खबर इन्ना बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सारा का सारा पूरा हिस्सा खबर इन्ना हो गया। अब इस्म इन्ना और खबर इन्ना मिलकर कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इस्मिया। परफेक्ट। तर्जुमा करें। बेशक वो अपने घर वालों में ही खुश था। हाँ या मैं रहा करता था, या इस तरह कह सकते हैं बेशक वो था, ठीक है, वो रहता था। फी अहलिही अपने घर वालों में, मसरूरन खुशबाश, खुश खुश रहा करता था अपने घर वालों में, उनके साथ। ठीक हो गया। एक बात पूछूं, ये मुताल्लिक के फेल मुकद्दम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे? मुकद्दम क्यों? क्योंकि ये मसरूरा बाद में नहीं आ रहा। ये काना से मुतालिक बनाया है, काना से मुतालिक बना रहे हैं। अगर आप इसको खबर से मुतालिक भी कह सकते हैं तो इसको मुतालिक के खबर काना भी कह सकती हैं। फिर अगर मुतालिक के खबर करेंगे तो फिर ये मुकद्दम होगा। फिर मुकद्दम, बिल्कुल दोनों के हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अगर इसको काना से मुतालिक बनाएंगे तो फिर ये होगा कि वो था तो कहाँ था, मतलब उस था से बात हो रही है, उससे रिलेटेड एक बात आ रही है, खबर आ रही है कि वो कहाँ था, अपने घर वालों में। और अगर मसरूरन से मुतालिक बनाएंगे कि वो खुश था, तो वो क्यों, किसके लिए खुश था या किसके साथ खुश था, तो उसके मुतालिक बना देंगे कि वो अपने घर वालों के साथ खुश था। दोनों के मुतालिक बनाया जा सकता है। इस्मुल मफूल का मुतालिक बनाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो मुतालिक बनते हैं 7 के 8 चीजें हैं, उनसे मुतालिक बनाया जाता है, उनमें एक इस्मुल मफूल भी है। तो वही मैं सोच रही थी कि उसके मुतालिक होगा ये, तो इस्मुल मफूल के मुतालिक बनाया जाए ज्यादा बेहतर है। तो इसमें फिर ये होगा कि आप इसको कहेंगे मुतालिक खबर काना। हाँ ठीक है, वो मेरे ज़हन में मसरूरा के ही मुतालिक था ये, तो इसलिए मैंने ठीक है, दो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं, दोनों को बनाया जा सकता है जी। नेक्स्ट सिस्टर कौन सी थी? सिस्टर राबिया जी। और अगली आखिरी आए थे सिस्टर दानिश्ता, फिर बाद में रेडी रहे जी। सिस्टर राबिया स्टार्ट करें। इन्ना मुशब्बा बिल फेल है, ये हर्फ ताकीद भी है, और ये ज़मीर मुत्तसिल मरफू, इसका इस्म बनेगा, इस्मु इन्ना। एक मरफू या कुछ और? ज़मीर मुत्तसिल कौन सी है? इन्ना की वजह से ये मंसूब मंसूब ज़मीर है, मंसूब जी। ठीक हो गया। ज़न्ना, ज़न्ना फेल माजी है, सौ नून इसका मादा है, बाबे नून से ज़न्ना यज़ुन्नु, तो बाबे नून से, और हुआ इसमें फाइल रहेगा। ठीक हो गया, परफेक्ट। आगे जो फिर अन आ रहा है, अन ये मस्दरिया है, ये मस्दरिया इसको कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अन मुखफ़फ़ा मस्दरिया है। अच्छा, मुखफ़फ़ा इसलिए क्योंकि ये अन्ना था, जैसे इन्ना की जो अख़वात में से अन्ना ये वो है, हुआ ज़मीर तशदीद खत्म हुई हुई है, तो इसको मुखफ़फ़ा मीन मुसक्क़ला, यानी कि तशदीद हटा के उसको जज़म दे दिया गया है। अलबत्ता मस्दरिया इसलिए क्योंकि चाहे अन्ना हो या अन हो, अन जो हर्फ नासिब होता है ना, जो फेल को मंसूब करता है,
وہ بھی مصدر کا معنی دیتا ہے، اور یہ جو انا اخوات، انا اخوات میں سے جو انا آتا ہے حرف مشبہ بالفعل، وہ بھی مصدر کا معنی دیتا ہے، دونوں ہی مصدر کے معنی دیتے ہیں. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ انا جو ہوتا ہے وہ عموماً جملہ اسمیہ کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو مصدر کا معنی دیتا ہے، اور ان جو ہوتا ہے حرف ناصبہ وہ فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کو مصدر کا معنی دیتا ہے. تو دونوں ہی البتہ مصدر کے معنی دیتے ہیں. آگے لن پہ آ جاتے ہیں. لن حرف نفی ہے، یہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، فعل تو یہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے. اور یہ پورا فعل مضارع ہے، ہا واو را مادہ ہے باب نون سے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہوا اس میں فاعل. جی ان مصدریہ کے لیے اس کو صلۃ الموصول بنا دیں یہورا کو. بالکل وہ صلہ بنا دیں اگر اس کو اس میں، لیکن اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے تو پھر چلے میں اس کی سلائڈ چلاتی ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. اور دوسری ایک دو باتیں اور بھی میں نے ظنہ کے حساب سے سمجھانی ہے تو میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. کہ یہ جو پورا کا پورا لن یحورا یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن مرفوع مانا جائے گا خبر انا کے لیے. انا میں اس لیے بولوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اس کی بات کر رہی ہوں، یعنی ان مخففہ اس کی خبر بن جائے گا. تو اس کا پھر بندہ سوچتا ہے کہ پھر اس کا اسم انا کدھر ہے، تو وہ محذوف ہے. اور وہ محذوف جب آپ کو ظنہ ملے اور اس کے بعد ان ملے تو وہاں پہ جو اسم انا ہوگا نا، یعنی ان جو مخففہ ہے اس کا اسم ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے زیادہ تر. آپ کو خبر تو ملے گی، اس کا اسم جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے. نشانی آپ کو یہی ہوگا کہ پیچھے آپ کو یہ جو ظنہ یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہاں پر یہ اب بن جائے گا اسم انا اور خبر انا مل کے کون سا جملہ بنا، جملہ اسمیہ. اور یہ پورا ہاں اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ پھر جملہ اسمیہ ہو کے محلن منصوب ہو جائے گا کیونکہ یہ مفعول بنے گا ظنہ فعل کے لیے. جی اس کا ہوا فاعل، اور یہ پورا جملہ پھر آگے جو ہے یہ مفعول بنے گا. اس کے اندر دو مفعول ہیں اور دونوں مفعول اس ان نے سموئے ہوئے ہیں. ان نے دونوں مفعولوں کو آپس میں اپنے اندر سمویا ہوا ہے کہ گمان کرنا، کس کے متعلق گمان کرنا اور کیا گمان کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ جب ترجمہ بھی ابھی آگے ہم انشاءاللہ کریں گے تو وہ پتہ چلے گا. اب ظنہ فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کر یہ پورا ایک الگ جملہ اس فعلیہ بنا، اور وہ پورا جملہ فعلیہ اسم انا ہے تو اس کے لیے خبر انا بن جائے گا. اب یہ جو پورا جملہ فعلیہ تھا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پورا جملہ فعلیہ اس وقت محلن مرفوع ہے. مرفوع اور اس لیے کیونکہ خبر انا جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اسم انا اور خبر انا مل کر اب یہ ایک الگ سے جملہ اسمیہ بنا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنے جملے آئے ہیں اس میں، 1 2 3 4 جملہ اس کے اندر آئے ہیں. اچھا یہاں پہ اب اس کا ترجمہ چلے ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ 1 2 چیزیں بتاتی چلوں کہ جب ظن کے بعد آپ کو ان مل جائے، ایک تو یہ نشانی کہ وہ حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے، وہ ان وہ والا نہیں ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرے، وہ حرف مشبہ بالفعل ہوگا. اس کا اسم ان جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور خبر ان جو ہوگی وہ آگے پورا جملہ ہو سکتا ہے، جو بھی آگے اویلیبل ہوگا وہ اس کی خبر انا بنے گا. دوسری بات یہ کہ ظنہ کا ترجمہ عموماً ہوتا ہے گمان کرنا، جو گمان غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن جب ظنہ کے بعد ان آ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہاں پہ گمان کا ترجمہ نہیں ہوگا، خیال کا ترجمہ ہوگا، جس میں 100% شیورٹی ہو، پکا پتا ہو کہ ایسا ہی کیا کرتا تھا یہ بندہ ایسے سوچتا تھا، جس کے بارے میں یقین سے بات کی جائے. وہاں پہ پھر گمان کی بات نہیں ہوگی کیونکہ گمان درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ بات ہوگی کہ یہ خیال کرتا تھا، یہ سوچتا تھا، یہ سمجھتا تھا، مطلب یہ ایسا ہی سمجھتا تھا، جو مطلب اس کے بارے میں ایک یقین سے بات کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ ترجمہ پھر آپ ذہن میں رکھیے گا، جب یہ 2 سچویشنز آ جائیں، اکٹھے آ جائیں، پھر اب بات یقینی طور پر ہوگی. تو اب آپ ترجمہ کریں. انہو بے شک اس نے ظنہ خیال کر رکھا تھا، ان لن یہورا کی وہ کبھی
نہیں پلٹایا جائے گا، یعنی کبھی نہیں بالکل لوٹایا جائے گا، کبھی نہیں پلٹایا جائے گا یا ہرگز نہیں پلٹایا جائے گا، دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی صحیح کہ ہے، بے یہ شک وہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا یا وہ خیال کرتا تھا، یعنی کہ اس کی یہ پورا یقین تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں پلٹایا جائے گا. وہ یہ یقین سے سوچتا تھا کہ کبھی نہیں وہ لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، گمان نہیں کرتا تھا. گمان تو ہوگا نا کہ وہ یہ گمان کرتا کہ پتہ نہیں میں لوٹایا جاؤں گا کہ نہیں. ایسا نہیں وہ سوچتا تھا، وہ یقین کرتا تھا کہ میں تو کبھی لوٹایا نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا. اچھا نیکسٹ جی سسٹر دانشتہ آ جائیں. جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ. جزاک جی اللہ. جی سسٹر دانشتہ بلا سے سٹارٹ کریں. بلا یہ حرف ہے، یہ یوزولی اس استفہام کے جواب میں آتا ہے جو نفی کا مفہوم دیتا ہے. اور چاہے وہ استفہام ہو یا صرف نفی بھی ہو تو بھی آتا ہے. جس طرح پچھلی آیت میں ایک نفی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسا خیال کرتا تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا. یہاں پہ استفہام نہیں ہے، نہیں لوٹے گا. تو اب اس نہیں کا جواب آ رہا ہے کہ کیوں نہیں، بلکہ وہ اس کا رب اسے دیکھا کرتا تھا. یعنی کسی چیز کی نفی ہے اور اس کے پھر اس کا جو ہے نا اس کے جواب میں ایک بات آئی جب، اور استفہام کے اوپر بھی آتا ہے کہ کیا ایسا نہیں تھا. کیا جب وہ کیا والی بات ہوگی نا تب پھر وہ تب بھی بلا آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ حرف ایجاب ہو گیا. انا سے سٹارٹ کریں. انا ہے حرف تاکید مشبہ بالفعل. اس کے بعد ربہ یہ مضاف مضاف الیہ بن کر اسم انا بن رہا ہے. مرکب اضافی بن کر اسم انا بن رہا ہے اور یہ منصوب ہے. پرفیکٹ. اس کے بعد ہے کانا. کانا ہے یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو اسم کانا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. بھی پھر بھی ہے، یہ ہے جار مجرور، یہ جار مجرور مل کر بن رہا ہے متعلق کانا. ٹھیک ہو گیا. پھر بصیرن. اس کے بعد بصیرن یہ ہے اسم المفعول اور یہ بن رہا ہے خبر کانا. اسم المفعول نہیں ہے یہ. بصیرن بصیر اس فاعل کے وزن پہ. مفعول نہیں، مفعول نہیں ہوگا نا، خبر کانا بنے گا. اچھا ٹھیک، اسم کانا موجود ہے نا، تو یہ خبر کانا کی وجہ سے یہ منصوب ہے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کانا کے اندر کیا ہوتا ہے نا کہ فاعل مفعول نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ناقص کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا. اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو خبر کانا جو ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، اور یہ فاعل کے وزن کے اوپر ہے. تو اب یہ پورا جو جملہ فعلیہ ناقص ہے یہ کیا بنے گا؟ اسم ان خبر انا بن رہا ہے اور یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہے. پرفیکٹ، بالکل ٹھیک. اسم انا اور خبر انا مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. آپ ترجمہ کریں. کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا. خوب دیکھنے والا. خوب اس لیے کہ یہ کیونکہ بصیر فاعل کے وزن پہ ہے نا. کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا یعنی کہ کانا آ گیا تھا اس وجہ سے. تو یہ اس کا الحمدللہ ہوا. اور خوب کا ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ فاعل کے وزن پہ ہے، یا بہت دیکھ رہا تھا، یا بار بار جسے دیکھنا کے عمل کا کہنا، یعنی کہ ہر وقت اللہ اسے دیکھتا تھا کہ وہ یہی خیال کرتا تھا کہ وہ نہیں پلٹایا جائے گا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری 15 آیات کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ اگلی آیات ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. تو دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.